بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تغفلوا عن اول لیلۃ الجمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ رجب المرجب ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں کئی مناسبتیں ہیں، کئی فضیلتیں ہیں، اور انہی فضیلتوں میں سے ایک لیلۃ الرغائب ہے، یعنی اس ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ شخص کہ جو اس عظیم شب کو پا لیتے ہیں۔ شیخ طوسی نے اپنی اسناد کے ساتھ اس روایت کو لکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تغفلوا عن اول لیلۃ الجمعہ، کہ تم ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ سے غفلت نہ برتنا، کیونکہ یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں ایک ایسی نماز ہے کہ جو انسان وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر فرمایا جب وہ محشر میں قدم رکھے گا، جب وہ سختیوں میں آ جائے گا اور مشکل حالات میں جب وہ اس کا سامنا ہوگا مشکل حالات کے ساتھ، جب قبر میں جائے گا اور وہ عظیم اور ہیبت ناک ساعتیں اس کے سامنے ہوں گی، تو پھر ایک حسین و جمیل شکل میں اس کے سامنے ایک انسان نمودار ہوگا۔ جب یہ اس کو دیکھے گا تو پھر فوراً اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تم جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، تمہارے جیسی شیریں آواز میں نے اس سے پہلے نہیں سنی، اور یہ جو خوشبو تم سے آ رہی ہے جس سے تم معطر کر رہے ہو، مجھے بھی ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، تم کون ہو؟ اور اس وحشت ناک منظر میں میرے مونس بن رہے ہو، تو پھر وہ شخصیت آواز دے گی کہ یاد کرو ماہ رجب المرجب، پہلی شب جمعہ، لیلۃ الرغائب میں وہ نماز ہوں کہ جس کو تم نے ادا کیا تھا، وہ ثواب ہوں کہ جو اس نماز کے عوض میں تمہیں اللہ نے دیا تھا۔ آج میں تمہاری ناصر، مددگار، منس بن کے تمہاری اس وحشت کو توڑنے آئی ہوں۔ تو وہ نماز کہ جو انسان کی وحشت کو توڑ دے گی، وہ یہ نماز جو لیلۃ الرغائب میں پڑھی جاتی ہے۔ انتہائی آسان نماز ہے جس کا طریقہ فقہا نے لکھا، روایات میں منقول ہوا کہ جب شب جمعہ کا دن آئے تم روزہ رکھو، اس کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں 12 رکعتیں ہیں، دو کر کے پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ سورہ حمد پڑھنی ہے، اور البتہ اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نماز لیلۃ الرغائب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ مصلی عبادت پہ جب کھڑے ہو جائیں، 12 رکعت نماز کو آپ نے دو کر کے یوں پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے 3 دفعہ، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آپ نے 12 دفعہ سورہ توحید، جس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، وہ پڑھنی ہے۔ یہ اس طرح کر کے اپنے 12 رکعتوں کو کمپلیٹ کرنا ہے، دو کر کے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب یہ نماز کمپلیٹ ہو جائے، یعنی 12 رکعتیں آپ مکمل کر لو، پھر جب مصلی عبادت پہ بیٹھے ہو تو پھر آپ نے کچھ ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جب روبہ قبلہ ہوں گے تو پھر آپ نے ایک درود پڑھنا ہے، اور وہ 70 دفعہ ہوگا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یہ آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں اور 70 مرتبہ آپ نے کہنا ہے سبوح
قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ 70 دفعہ آپ نے کہہ دیا۔ پھر آپ نے اٹھنا ہے، جب بیٹھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہنا ہے دعا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم۔ یہ آپ نے کب کہنا ہے؟ کہ جب آپ نے سجدے سر اٹھانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سجدے میں جانا ہے، پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ نے 70 دفعہ کہنا ہے۔ جب آپ یہ کہہ لیں گے اس کے بعد آپ جو بھی حاجت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ اس شب کے صدقے اور اس ذکر و اذکار نماز کے طفیل آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اور یہ نماز ان وحشت ناک اور ہولناک مناظر میں، حالات میں آپ کی مونس و ناصر و مددگار بنے گی کہ جب انسان پریشان ہوگا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رجب کی عظیم برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔